آخری حدیث پاک پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ جو حدیث پاک میں نے پڑھی تو مجھے بڑا لطف آیا کہ جس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہوا، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امام حسن و حسین دونوں نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، اور عشاء کا وقت چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب نماز مکمل ہو گئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں انہیں ان کی والدہ کے پاس چھوڑاؤں؟ یعنی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، ادو کہڑا کلیاں چ بتیاں بڑیاں ہوندیاں سن، ادو تے چراغ ہی ہوندے سن۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں میں ان دونوں کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑاؤں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم نہ جاؤ۔ کیوں؟ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ فَمَا زَالَ فِي ضَوْئِهَا حَتَّى دَخَلَا إِلَىٰ أُمِّهَا۔ کہتے ہیں سرکار نے منو آنکھ سے تو رہن دے، تو نہ جا۔ کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بجلی چمکی، تب تک چمکتی رہی جب تک یہ دونوں اپنی ماں کے گھر نہیں چلے گئے۔ اور جنہاں دے گھر جانے واسطے بجلیاں چمکن، روشنی ہو جائے کہ دونوں گھر ٹر جان، اپنی والدہ کو ٹر جان، سوچو نا انہاں شہزادیاں دا مقام کی ہوئے دا کہ جن کے گھر جانے کے لیے باقاعدہ بجلی چمکتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یقین کریں میں نے پڑھا میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا کہ سرکار کا صحابی اجازت مانگ رہا ہے کہ بڑا بندہ نا مرد، اور یا رسول اللہ میں چھڑ ہونا، تو سرکار تے کہندے سننا پہ کہ کونی لوڑ، اللہ تعالیٰ انہاں واسطے سپیشل روشنی کا انتظام کرن لگا ہے۔ تو سرکار نہ تو نہ جا، چلے جان دے، خود چلے جان دے۔ کیوں؟ جیسے ہی وہ نکلے آپ فرماتے ہیں تب تک بجلی چمکتی رہی جب تک وہ اپنی والدہ کے گھر میں داخل نہیں ہو گئے۔ کتنی بلند شان ہے ان کی۔